اس لیے مسلمانوں دونوں اعتبار سے مضبوط بنو. ہندوستان کو سپر پاور طاقت بنانا ہے تو ہمارے ہندو بھائی ہندو مسلمان ایک ہونا ہوگا. اور مسلمانوں اس سے پہلے آپ ایمان کے اوپر محنت کر لو. آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صورت کو سنت کو اپنا لو. اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آج بھی آپ کے لیے استقبال کر رہی ہے کہ مسلمان کوئی پوچھے مجھ سے مدد کے لیے دعا مانگے تو میں دے سکوں. راتوں کو جو واٹس ایپ فیس بک ٹویٹ کے اندر 2-3 بجے راتیں گزار دیتے ہو ان کو بند کرو. کم سے کم 10 منٹ کے لیے تہجد کے لیے اپنا وقت خرچ کر دو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی زمین پر آپ دعا کریں گے, آسمان پر آپ کی دعا قبول ہوگی. یہ ضرورت ہے, اس وقت ہم سب کے لیے ضرورت ہے. ہم لوگ ہر اعتبار سے مضبوط ہوں, ہندوستان کو ہم آگے لے کر جائیں اور ایسے کرپٹ ظالم لوگوں کو ہم لوگ ختم کرنے کے لیے ہندو مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری بہن بیٹی اور ماں بہن کی عزت و ناموس کی حفاظت ہوگی. عورتوں کے حقوق کی بازیابی اور ان کے حقوق کی بازیابی کے لیے جو لوگ بات کرتے ہیں وہ حقوق اسلام نے جو عورت کو جو مقام پیش کیا ہے کوئی نہیں کر سکتا, بلکہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا عورت کو, بچیوں کو. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام آئے تو کہا کیا رہی یہ تمہاری بیٹی ہے, اگر تمہاری بہن کی شکل میں ہے تو تمہاری گھر کی عزت ہے, اس کو قتل مت کرو. اگر کسی کی 2 بیٹی ہے تو اگر صحیح پرورش کر دے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت میں اس طریقے سے ہم دونوں کھڑے ہوں گے. بتائیے عورت کا کیا مقام ہے, اس کی پرورش کے لیے کتنا بڑا سمان اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا. اور اللہ کے نبی نے کہا بیوی ہے تو تمہاری لائف پارٹنر ہے. آج ہم اپنی بیویوں کو زد و کوب کرتے ہیں. بیوی آپ کی شریک حیات ہے, بیوی آپ کی شریک حیات ہے, آپ کی نوکرانی نہیں ہے. نوجوانوں اور میرڈ نوجوانوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیوی ہے, جو کہیں گے وہی حکومت کریں گے. الرجال قوامون علی النساء. ایک آدمی تھا شراب پی کے آیا, کنڈی کھٹکھٹایا, دیر ہوئی بیوی کے اوپر جناب بس 3 طلاق, 1 2 3 طلاق. یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے, شریعت کا مس یوز ہے, یہ غلط استعمال ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ شریعت کو صحیح طریقے سے استعمال کر لو, شریعت کی حفاظت اللہ خود کر لے گا, اس کا محافظ خود اللہ. بس ہم مسلمان شریعت کا صحیح استعمال کریں. لائف پارٹنر ہے آپ کی وہ. اللہ کے نبی کبڈی کھیلتے تھے, دوڑ لگاتے تھے اماں عائشہ کے ساتھ میں. ایسی لائف کہاں ہے مسلمانوں کی اپنی اہلیہ کے ساتھ, اپنی وائف کے ساتھ؟ کبڈی کھیلتے تھے, 2 مرتبہ ریس لگا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اماں عائشہ کے ساتھ. اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو پوچھ سکتے ہیں آپ. یہ ہو سکتا ہے پردے کے آڑ میں انہوں نے کیا ہو. پہلی مرتبہ میں اماں عائشہ جیتی تھی, دوسری مرتبہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام جیت گئے تھے. خود اللہ کے نبی گھر پہ جاتے تھے تو کپڑا صاف کرتے تھے, کھانا بنانے میں شرکت کرتے تھے, چپل جوتے اپنے آپ سدھار لیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام. ایسا کہاں ہوتا ہے؟ بس عورت ہے, کپڑے وہی دھوئے, بچوں کو وہی سنبھالے, گھر کا سب کام وہی کرے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ رابعہ بصریہ, ایک عورت, بزرگ عورت, حضرت حسن نے یوں کہا کہ رابعہ تمہارا تو کوئی مقام ہی نہیں, اس لیے کہ سب کچھ ہم لوگوں کے لیے تم تو ایک عورت ہو. سب چیز ہمارے لیے, خلافت ہمارے لیے, شہادت ہمارے لیے, نبوت ہمارے لیے, نبوت ہمارے لیے ہے سب سے بڑی چیز. عورت تم مجھ سے کیسے جیت سکتی؟ تو پتہ کیا جواب دیا رابعہ بصریہ نے؟ انہوں نے کہا نبوت عورت کے لیے ہے, لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے حسن صاحب, نبوت عورت کے لیے نہیں, مرد کے لیے. نبوت یعنی نبی صرف مرد بنے گا, نبوت مرد کے لیے, لیکن جس مرد کے لیے نبوت ہوتی ہے اس مرد کو عورت ہی جنتی. اور ایک جواب یہ کہا کہ آپ جو بہت اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنے کہ میں مردوں میرا مقام زیادہ ہے, 1 گنا ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ مت بھولیے کہ عورت کے قدم کے نیچے جنت ہے, قدم کے نیچے عورت کی جنت. اس لیے ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا. میں اپنے سماج کے بہو بیٹیوں سے کہوں گا کہ فیشن کے اوپر مت جاؤ. اماں عائشہ, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو. آج بھی آپ کے کوکھ سے ایوبی جیسا بہادر, آپ کے کوکھ سے محمد بن قاسم, آپ کے کوکھ سے آج بھی جنید بغدادی, آپ کے کوکھ سے آج بھی شاہ عبد القادر جیلانی جیسے اللہ کے ولی پیدا ہو سکتا ہے. آج بھی نبوت کا دروازہ بھلے ہی بند ہو گیا ہو, لیکن ولایت کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو امانت دار, دیندار, پردے کے اندر رہ کر آپ کو اپنے گھر کے اندر نورانی اور دینی و عرفانی زندگی گزارنے کی اور محنت کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. آپ کے کوکھ میں بچہ ہوتا ہے تو آپ موبائل میں پکچر دیکھتے ہیں, آپ کے کوکھ میں بچہ ہے آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں.
آپ کو قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے. اگر آپ ایسے کام کرتے ہیں تو آپ کے کوکھ سے اللہ کا ولی پیدا نہیں ہوگا بلکہ شیطان جنم لے گا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے سماج کی بہو بیٹیوں سے، آپ کی جو عزت آپ وہ محفوظ ہے پردے کے اندر ہے، فیشن کے اندر نہیں. اور آپ کے کوکھ سے آج بھی اللہ کا ولی پیدا ہو سکتا ہے. میں اپنی ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ جب صبح اٹھیں تو قرآن کریم کی تلاوت کریں. انشاءاللہ قرآن کریم کی آواز، تلاوت کی آواز آپ کے بچے کے پیٹ کے اندر، کان کے اندر پہنچے گی تو وہ کل چل کر وہ اللہ کا ولی پیدا ہوگا، اس کی صورت کے اندر نورانیت ہوگی، اس سے اللہ کوئی دین کا بہت بڑا کام لے سکتا. اس لیے کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو عمل کا جذبہ دے اور ہم سب زیادہ سے زیادہ اس بات کے اوپر محنت کریں کہ ہم مسلمان زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ ہم لوگ شریعت پر عمل کریں گے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور اپنے ہندوستان کے ہندو بھائیوں کو مل کر لے کر ہم کرپٹ لوگوں کے خلاف، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے تاکہ ہمارے ہندوستان کے اندر امن اور شانتی بحال ہو، پھر سے یہ ہندوستان کسی کی غلامی کے اندر نہ آ جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ امن اور شانتی کی فضا کو عام کرے، ہندو بھائیوں کو دین کی سمجھ دے، ہدایت کی توفیق دے اور ہم مسلمانوں کو ایمان کے اوپر زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہے، موبائل کے فتنے میں، موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہے. جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے. موبائل کے فتنے میں، موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہے. جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے. کہ مبلغ، مدرس، مجاہد، مقرر، مبلغ، مدرس، مجاہد، مقرر، مبلغ، مدرس، مبلغ، مدرس، مجاہد، مقرر عجب شکلت میں عجب مبتلا ہے. جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے. موبائل کے فتنے میں، موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہے. جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے. کہ جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے. کہ مصور، مصنف، زمیندار دہقاں، مصور، مصنف، زمیندار دہقاں، مصور، مصنف، مصور، مصنف، زمیندار دہقاں، میراث والی نسب مبتلا ہے. میراث والی نسب مبتلا ہے. کہ کتابوں کے شوقین بھی زد میں آئے، کتابوں کے شوقین بھی زد میں آئے، کتابوں کے شوقین بھی، کتابوں کے شوقین بھی زد میں آئے. جو سمجھاؤ کہتے ہیں کب مبتلا ہے. جو سمجھاؤ کہتے ہیں کب مبتلا ہے. جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے. موبائل کے فتنے میں، موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہے. جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے. جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے. کہ کئی بیبیاں ہم سفر ڈھونڈتے ہیں، کئی بیبیاں ہم سفر ڈھونڈتے ہیں، کئی
बेबियाँ हम सफर ढूंढती है, कई बेबियाँ हम सफर ढूंढती है, कई बेबियाँ बेसबब ढूंढती है कि कई बेबियाँ हम सफर ढूंढते हैं, कई बेबियाँ हम सफर ढूंढते हैं, कई बेबियाँ बेसबब ढूंढते हैं। मैसेंजर से निकले तो व्हाट्सएप में डूबे, जो पहले नहीं थे वो अब मुब्तला है। मोबाइल के फितने में सब मुब्तला है, जो पहले नहीं थे वो अब मुब्तला है। यूं ही खामखा रोज़ो शब मुब्तला हैं, यूं ही खामखा रोज़ो शब मुब्तला हैं। मुसलसल मोबाइल उठाए हुए हैं, मुसलसल मोबाइल उठाए हुए हैं। अजम मुब्तला है, अरब मुब्तला है, जो पहले नहीं थे वो अब मुब्तला है। मोबाइल के फितने में सब मुब्तला है, जो पहले नहीं थे वो अब मुब्तला है। कि गवारों पे तनक़ीद करते हो हुद, गवारों पे तनक़ीद करते हो हुद, गवारों पे तनक़ीद करते हो हुद के अफसोस अहले अदब मुब्तला है, कि अफसोस अहले अदब मुब्तला है। मोबाइल के फितने में सब मुब्तला है, जो पहले नहीं थे वो अब मुब्तला है।